اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ مالیگاؤں کا اسلام پورہ، وہاں کی ایک بزرگ بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی، سلیم احمد محمد ابراہیم صابن والے۔ ان کا 3 جولائی یعنی بروز اتوار کو شام میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال بتائی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وائرل نیوز لائیو کی جانب سے ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور اس خبر کو ہمارا دکھانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بزرگ جن کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے دینی اخبار البیان کامیابی کے ساتھ جاری رکھا، اور شہر بھر میں گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی ان کی یہ صحافتی جو خدمات ہے سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ انتہائی مخلص، دردمند دل، روزہ نماز کے پابند اور ہر سال پابندی سے اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ اخبار کو چلانا جاری رکھنا ہنسی کھیل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور مرحوم نے اس کام کو بڑی پابندی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور صحافتی لائن سے گویا کہ انہوں نے ایک دینی شمع روشن رکھی تھی، اللہ اسے قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں کی ایک دوسری اور بڑی خبر فی الحال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قربانی کا تہوار سامنے آ رہا ہے، اور قربانی کے موقع پر باقاعدہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انداز میں جو شرارتی عناصر ہے، شرارتی تتو ہے، یہ جاگ جاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر کل جماعتی تنظیم مالیگاؤں نے ملت اسلامیہ مسلمانوں کے نام ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اخلاص تو ضروری ہی ہے، اخلاص کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، لیکن احتیاط بھی لازم ہیں۔ ملک کے حالات اس وقت نامساعد ضرور ہے، لیکن ہم پرعزم ہیں، یعنی حالات تو ضرور شرارتی عناصر کی جانب سے بگاڑے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے جیسے ہی عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آ گیا تو پھر دار پکڑ، جانوروں کی گاڑیاں پکڑے جانا، پھر غلط انداز میں مار پیٹ، تو جو کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں جو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ قانون بھی ان کے لیے بڑا کھلی چھوٹ دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ احتیاط لازمی رکھیں، کوئی ایسی ہماری جانب سے حرکت نہ ہو، اور قانون کا ہم پالن کریں، ہر طرح سے احتیاط برتیں۔ اس طرح کی کل جماعتی تنظیم مالیگاؤں نے ملت اسلامیہ سے بھی اپیل کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مالیگاؤں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ مالیگاؤں میں عید الاضحیٰ اور اکادشی کا جو تہوار ہے، ان دونوں تہواروں کے پیش نظر پولیس انتظامیہ
کے ساتھ باقاعدہ شہر امن کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور دیہی ضلع ایس پی صاحب کی آمد بھی ہوئی اور تمام لوگوں نے کہ ماحول پر امن کیسا بنا رہے اس کو لے کر تفصیلی چرچا کی۔ اور آج بھی باقاعدہ یعنی 5 جولائی دوپہر میں بتایا جا رہا ہے کہ 3:30 بجے باقاعدہ ایک میٹنگ رکھی جائے گی۔ اس میٹنگ میں شہر امن کمیٹی کے ممبران سے شرکت کی اپیل بھی کی گئی ہے، جبکہ پولیس انتظامیہ تہواروں کے پیش نظر بڑی مستعد اور الرٹ ہو چکی ہے۔ شہر کے جو انٹرنس ہے، داخلی راستے ہیں، ان علاقوں میں ناکہ بندی اور سخت سیکورٹی کے انتظامات بھی پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایسی مالیگاؤں کی ایک تیسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 نومبر کو مالیگاؤں میں ایک زبردست ہنسک معاملہ ہوا تھا، تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ 15 ملزمین کی درخواست ضمانت پر آج ہائی کورٹ میں سماعت ہے اور مانا جا رہا ہے کہ مستقیم ڈگنیٹی محروسین کے اہل خانہ کے ساتھ ممبئی میں خیمہ زن ہیں۔ رہائی کے لیے قانونی جدوجہد تیز ہو چکی ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ناسک سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ اسکولوں میں پوشن ملتی ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھچڑی وغیرہ الگ الگ چیزیں دی جاتی ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ اسکول پوشن آہار یوجنا کے تحت جو اسکیم چلتی ہے اور بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے، تو پوشن آہار میں کیڑے ملنے کی وجہ سے 325 یعنی 325 کے قریب ودیارتھی بھوکے ہی اپنے گھر پہنچے۔ یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے اور اس معاملے کو لے کر باقاعدہ بالا صاحب پاٹل نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس معاملے کی شکایت جو ہے شکشا ادھیکاری سنیتا دھنگر کے پاس کی ہے اور اب ہم سیدھا یہ شکایت آیوکت صاحب کے پاس درج کرائیں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر پوشن آہار میں کیڑے ملے ہیں، یہ پورا کے پورا معاملہ جو ہے ڈاکٹر ڈی ایس آئر پراتمک ودیالیہ کے ودیارتھیوں کے لیے شری سوامی سمرتھ سنستھا کے مادھیم سے آئی کھچڑی میں کیڑا ملنے سے ہڑکمپ مچا ہے، یعنی یہ وہاں کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر سنیتا دھنگر جو شکشا ادھیکاری ہے مہانگر پالیکا کی، انہوں نے اسپشٹیکرن دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو جانچ کے بعد بھی جو بھی معاملہ سامنے آئے گا اس اعتبار سے ہم کڑی کارروائی ضرور کریں گے۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ناسک شہر، ناسک ضلع اور اتر مہاراشٹر میں بھی الحمدللہ بارش ہو رہی ہے اور تھوڑا اچھے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ خود ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں گزشتہ کل رات سے دھیمے دھیمے بہت اچھی بارش ہوئی ہے، کافی لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ناسک سے بھی خبریں آ رہی کہ اب کسان کہیں نہ کہیں خوشی کا ماحول ان میں نظر آ رہا ہے اور اب وہ بوائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ ضلع ادھیکاری ناسک نے سیدھے طور پر آدیش دیے ہیں کہ اچھے درجے کی کھاد جو ہے وہ کسانوں کو، شیتکریوں کو اپلبدھ کرائی جائے، ایسے ضلع ادھیکاری صاحب نے آدیش دے دیے ہیں۔ اب دعا کیجئے کہ اچھے درجے کی کھاد کسانوں کو ملے، کیونکہ لفڑے گھپلے کرپشن لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، ناسک ہی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ تھوڑی ایسی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مورتیاں بنتی ہے، چاہے وہ گنیش کی مورتیاں ہو، جو بھی مورتیاں ہو، عام طور سے اس میں پی او پی کا استعمال کیا جا رہا ہے مورتیوں میں۔ اب پی او پی کی مورتیوں پر یوں سمجھیے کہ پہلے کی طرح پھر پرتیبند کا اعلان آ چکا ہے۔ مہانگر پالیکا نے گنیش مورتیاں جو بنانے والے جتنے کلاکار ہیں، فنکار ہیں، ان کو باقاعدہ مہانگر پالیکا ناسک کی جانب سے نوٹس دے دی گئی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ جتنے ایسے مورتی کے بنانے والے فنکار ہیں جن کی روزی روٹی، جن کا دھندا پانی اسی پر ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مورتی بنانے میں تقریباً 2.5 کروڑ کا کچا مال جو ہم لوگوں نے جمع کیا تھا، اب وہ پورا کے پورا بیکار ہو جائے گا۔
اسی کو لے کر جو باقاعدہ جو فنکاروں کی مورتیکاروں کی جو سنگھٹنا ہیں انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو لے کر آپ پوری طریقے سے وچار کریں، پنروچار کریں، ایسی اپیل سنگھ کی جانب سے کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا میں بھی کہیں نہ کہیں چوری کی وارداتیں اور گنڈا گردی سامنے آتی رہتی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ گروپ ایسا تھا جو چاقو کی نوک پر دھمکی دے کر لوٹ مار انجام دیتا تھا، لیکن استانک گنے وبھاگ اور استانک گنے شاخا کی جانب سے بالکل زبردست انداز میں کارروائی کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ یوں سمجھے کہ چاقو کی نوک پر ڈرا کر دھمکا کر باقاعدہ سونے چاندی کے زیورات بھی مہیلاؤں سے لوٹنے کا کام کرتے تھے۔ اور یہ جو تصویر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے وہاں سے ہمارے رپورٹر نے بھیجی ہے، اس میں 2 نہیں بلکہ 3 لوگ نظر آ رہے ہیں، 3 ایسے آروپی نظر آ رہے ہیں جو لوٹ مار کا کام چاقو کی نوک پر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھولیا کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں بہت ہی دبنگ پولیس ادھیکاری ہے۔ میں تصویر دیکھ کر آپ کو بتا دوں کہ یہ پرشانت بچھاؤ صاحب ہے جو ہمارے یہاں جلگاؤں میں بھی رہ کر گئے ہیں، وہاں پر بھی دھولیا میں زبردست انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ہم پرشانت بچھاؤ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین دھولیا شہر سے ایک دوسری اور خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ابھی بچوں کے رزلٹ بھی آئے ہیں 10th کے 12th کے، اور بڑے اچھے پیمانے پر ہماری بیٹیوں نے ہمارے بیٹوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت دھولیا سے خبر آ رہی کہ ادارہ سوئس کے زیر انصرام چلنے والا سوئس اردو پرائمری اور ہائی اسکول جونیئر کالج نیز حاجی محمد عثمان مراٹھی پرائمری و ہائی اسکول میں استقبالیہ اور الوداعیہ ایک مشترکہ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ سوئس اسکول میں استقبالیہ اور الوداعیہ پروگرام ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ اس موقع پر موجود رہے، اور جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے 10th یا 12th میں ٹاپ کیا ہے، اچھے مارکس لیے ہیں، ان تمام طلباء کو باقاعدہ انعامات دے کر ان کا ستکار و سمان استقبال اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس پروگرام کے ادھیکش الحاج اخلاق احمد صاحب تھے۔ ایسے ہی اسی پروگرام میں باقاعدہ مشترکہ پروگرام تھا، اسی پروگرام میں جو پرائمری اسکول کے کلرک ہے محمد ہاشم عبد الرحمن اور سوئس اردو ہائی اسکول کے معاون معلم خلیل احمد ضمیر احمد سر یہ ریٹائر ہوئے، ملازمت سے سبکدوش ہوئے، تو باقاعدہ ان کا بھی استقبال کیا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ ایسی دھولیا کی ایک تیسری خبر بھی فی الحال ایسی ہی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مسلم OBC سنگھرش سمیتی، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک اچھا کام یہ کیا کہ جو طلبہ، جو بیٹیاں، جو بیٹے جنہوں نے پڑھائی لکھائی میں اچھا رزلٹ سامنے لایا ہے اور ٹاپ کیا ہے، اچھے مارکس لیے، اچھے پرسنٹیج ان کے بنے ہیں، تو ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی مسلم OBC سنگھرش سمیتی کی جانب سے ان کے گھروں پر جا کر باقاعدہ ان کا ستکار و سمان کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ ناظرین نندربار شہر اور نندربار ضلع سے کوئی خاص اہم خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ ناظرین جلگاؤں شہر کی سب سے پہلی بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سنڈے سے 2-3 دنوں سے بارش الحمدللہ اچھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف کسانوں کے چہروں پر خوشی ہے، لوگ بھی خوش ہیں، مگر کیا کریں، جلگاؤں میں ہمارا خاص طور سے اچھا دیوی سے لے کر ڈی مارٹ کا جو روڈ ہے، تامپور سما فائر سے گزر کر ڈی مارٹ تک جو جانے والا روڈ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈ لوگوں کے لیے اب موت کا گڑھا بن چکا ہے۔ گزشتہ کل بھی باقاعدہ ایک ٹریکٹر کے الٹنے کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کے پورا راستہ موت کا گڑھا بن چکا ہے۔ کبھی کوئی گاڑی والا گر جاتا ہے، کبھی کوئی 2 ویلر والا گر جاتا ہے، کبھی نئے گزرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گڑھا کتنا گہرا ہے اور وہ اس میں
گر جاتا ہے اور کبھی بڑے بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں. تو گزشتہ کل بھی ایسا ہی ایک اینٹوں سے بھرا ٹریکٹر پلٹ گیا جس میں الحمدللہ یعنی کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے, لیکن لوگ وہاں کے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں. میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ فل اسکرین پر تھوڑی یہ ویڈیوز دکھائے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں, آپ راستہ دیکھ نہیں سکتے. یہ 2 دن کی بارش نے ان راستوں کو, ان گڑھوں کو پورا بھر دیا ہے اور جلگاؤں مہانگر پالیکا کے بالکل گھٹیا قسم کے کاموں کی پول کھول دی ہے. ویسے ہمارے علاقوں میں بھی جو روڈ بنے ہوئے ہیں وہ بس یوں سمجھیے کہ اگر گہری بارش ہو گئی 2-3 دن کی تو شاید ان کی بھی پول کھل جائے گی. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ روڈ بن رہے تھے ہمارے اپنے علاقوں میں بھی, یا یہ ملک نگر وغیرہ تھا, تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اسی وقت میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ شاید یہ روڈ پول کھولنے کے لیے پہلی بارش کا انتظار کر رہے ہیں. تو آج یہ خبریں ہمارے سامنے آ گئی, یہ ویڈیوز ہمارے سامنے آ گئی. ویسے بھی ہمارے رپورٹر جو ہے آج 2-3 دن کی بارش ہو گئی ہے تو ہمارے رپورٹر گلی گلی گھوم کر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو روڈ جو ابھی نئے بنے ہیں ان کی جو بھی حقیقت ہے وہ آپ تک لا کر پیش کریں گے. جلگاؤں ضلع کے جامدیر شہر سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جامدیر سے ہمارے رپورٹر عمران خان نے بتایا کہ جامدیر میں بھی ایک بس ڈرائیور واٹس ایپ گروپ ہے جس پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر محمد کی شان میں ایک گستاخانہ پوسٹ شیئر ہوئی ہے اور اسی کو لے کر باقاعدہ جامدیر کے لوگوں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نپور شرما جیسی ایک شیطان عورت نے نیچ حرکت کی جس کے بعد ملک میں 500-600 لوگ جیل میں چلے گئے, کچھ لوگ بے قصور لوگ مارے گئے ہیں. لیکن کیا کریں, یہ ملک کا ماحول تو ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ضلع کے جامدیر میں بھی یہ گھٹیا حرکت ہوئی ہے. اسی کو لے کر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور جامدیر کے جو اراکین نے بلدیہ ہے انہوں نے باقاعدہ ہیڈ بس ڈپو کے جو ہیڈ ہے ان سے ملاقات کی اور ایسی وہاں کے پولیس ادھیکاریوں سے ملاقات کی. میمورنڈم دے کر یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو بھی شخص ہے اسے فوراً گرفتار کیا جائے, کڑی کارروائی کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اور بس ہیڈ ڈپو کے ہیڈ نے فوراً اس پر کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا جلگاؤں ضلع شانت ہے, پر امن ہے. ایسے شیطانوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے, ان پر سخت کارروائی کی جائے. اس موقع پر باقاعدہ شیخ رضوان عبداللطیف, نورو بھائی, خلیل بھائی, ڈاکٹر امتیاز, شریف منصوری, احسان شیخ وغیرہ موجود تھے اور انہوں نے میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا کہ کڑی کارروائی کی جائے ورنہ پھر تیرو انداز میں, سخت انداز میں احتجاج آندولن کیا جائے گا. میں جلگاؤں ضلع پولیس ادھیکاری صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ فوراً ایسے لوگوں پر کارروائی کی جائے. ہمارا شہر, ہمارا ضلع بڑا پرامن ہے, شانتتا یہاں پر قائم ہے. ایسے شیطانوں کو ماحول بگاڑنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان پر کڑی کارروائی کر کے ان کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جائے. جلگاؤں ضلع کے بھساول سے بھی ایک بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ضلع ایس پی صاحب ہے, جی ہاں, پروین منڈے صاحب, یہ زبردست انداز میں ماحول کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ہر طریقے سے لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, سیوا میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک یوں سمجھیے کہ کام شروع کیا ہے اور جنتا دربار گویا کہ وہ لگا رہے ہیں اور ان کے آدیش پر پورے ضلع میں لگ رہا ہے تاکہ جلد سے جلد شکایتوں کا نپٹارا ہو جائے. تو بھساول سے ہمارے رپورٹر مصعب کھاٹک نے بتایا کہ بھساول میں بھی 50 شکایت کرتاؤں کو انصاف ملا. شکایت نوارن دیوس کے طور پر جو جنتا دربار لگایا جا رہا ہے اس کا بھی لوگ سمرتھن کر رہے ہیں اور ایس پی صاحب اور پولیس دل کے اس کاریہ کرم کو لوگ خوشی سے قبول کر رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں.